الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک صحابی کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے دجال سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات کس جزیرے میں ہوئی اور دجال انہیں وہ کون سے 4 نشانیاں بتا گیا جن سے معلوم ہو سکتا ہے کہ دجال کا خروج کب ہوگا۔ ان نشانیوں کو جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں، ساتھ میں لگے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت تمیم داری نے دجال سے ملاقات کر رکھی ہے۔ اس ملاقات کا حال خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا۔ اس ملاقات میں دجال نے جیت صحابی حضرت تمیم داری سے 4 سوال پوچھے، یعنی وہ 4 نشانیاں تھیں جن کے پورا ہو جانے کے بعد دجال اپنے شیطانی ارادے کے لیے، شیطانی طاقتوں کو لیے اس دنیا میں ظاہر ہوگا۔ ان نشانیوں کو پورا کرنے کے لیے زمین پر واحد متنازع یہودی ریاست اسرائیل اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے۔ یہودی قوم نے دجال جیسے فتنے سے بہت امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں۔ حضرت تمیم داری کی دجال سے ملاقات کے حوالے سے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر منبر پر بیٹھے۔ آپ کے چہرے پر اس وقت مسکراہٹ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص اپنی اپنی جگہ بیٹھا رہے۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو میں نے تم کو کیوں جمع کیا؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخدا میں نے تم کو نہ تو مال وغیرہ کی تقسیم کے لیے جمع کیا اور نہ کسی جہاد کی تیاری کے لیے، بس صرف اس بات کے لیے جمع کیا کہ تمیم داری پہلے نصرانی تھا، وہ آیا اور مسلمان ہو گیا اور مجھ سے ایک قصہ بیان کرتا ہے جس سے تم کو میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو میں نے کبھی دجال کے متعلق تمہارے سامنے ذکر کیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک بڑی کشتی میں سوار ہوا جس پر سمندروں میں سفر کیا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ قبیلہ لحم اور جزام کے 30 لوگ بھی تھے۔ یہ 1 مہینہ تک سمندری طوفان میں پھنسے رہے۔ آخر مغربی جانب ان کو ایک جزیرہ نظر آیا جس کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرے پر اتر گئے۔ سامنے ان کی نظر جانور کی شکل کی ایک چیز پر پڑی جس کے پورے جسم پر بال ہی بال تھے کہ ان میں اس کے اعضائے مستورہ تک کچھ نظر نہیں آتے تھے۔ لوگوں نے اس سے کہا، کمبخت تو کیا بلا ہے؟ وہ بولی، میں جساسہ ہوں، چلو اس گرجے میں، وہاں ایک شخص ہے جو تمہاری خبروں کا مشتاق ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب اس نے ایک آدمی کا ذکر کیا تو اب ہم کو ڈر لگا کہ کہیں وہ کوئی جن نہ ہو۔ ہم لپک کر گرجے میں پہنچے تو ہم نے ایک بڑا قوی ہیکل شخص دیکھا کہ اس سے پہلے ہم نے ویسا کوئی شخص نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور اس کے پیر گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے نہایت مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا، تیرا ناز ہو، تو کون ہے؟ وہ بولا، تم کو میرے بارے میں کچھ نہ کچھ پتہ لگ ہی گیا ہے، اب تم بتاؤ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، ہم عرب کے باشندے ہیں، ہم ایک بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے، سمندر میں طوفان آیا اور 1 مہینے تک رہا۔ اس کے بعد ہم اس جزیرے میں آئے تو یہاں ہمیں ایک جانور ملا جس کے تمام جسم پر بال ہی بال تھے۔ اس نے کہا، میں جساسہ ہوں، چلو اس شخص کی طرف جو اس گرجے میں ہیں، اس لیے ہم جلدی جلدی تیرے پاس آ گئے۔ اس نے کہا، مجھے یہ بتاؤ کہ بیسان کی کھجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، ہاں آتا ہے۔ اس نے کہا، وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہ آئے۔ پھر اس نے پوچھا، اچھا بحیرہ تبریہ کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، بہت ہے۔ اس نے کہا، وہ زمانہ قریب ہے جب اس میں پانی نہ رہے گا۔
پھر اس نے پوچھا کہ زغر کے چشمے کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں، اور اس بستی والے اپنے کھیتوں کو اس کا پانی دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ ہم نے کہا اس میں بہت پانی ہے اور بستی والے اس کے پانی سے ہی اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا اچھا نبی آخر الزماں کا کچھ حال بتاؤ۔ ہم نے کہا وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا اچھا پھر کیا نتیجہ رہا؟ ہم نے بتایا کہ وہ اپنے گرد و نواح پر تو غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اس نے کہا سن لو، ان کے حق میں یہی بہتر تھا کہ ان کی اطاعت کر لیں، اور اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں، میں مسیح دجال ہوں اور وہ وقت قریب ہے جب مجھ کو یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں باہر نکل کر تمام زمین میں گھوم جاؤں گا اور 40 دن کے اندر اندر کوئی بستی ایسی نہ رہ جائے گی جس میں داخل نہ ہو بجز مکہ اور طیبہ کے، یعنی مدینہ منورہ کے۔ ان دونوں مقامات میں میرا داخلہ ممنوع ہے۔ جب ان دونوں میں سے کسی بستی میں داخل ہونے کا میں ارادہ کروں گا تو اس وقت ایک فرشتہ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے سامنے آ کر مجھے داخل ہونے سے روک دے گا، اور ان مقامات کے جتنے راستے ہیں ان سب پر فرشتے ہوں گے جو ان کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت قیس کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لکڑی منبر پر مار کر فرمایا کہ وہ طیبہ یہی مدینہ ہے۔ یہ جملہ 3 بار فرمایا۔ دیکھو کیا یہی بات میں نے تم سے بیان نہیں کی تھی؟ لوگوں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمائی تھی۔ اس کے بعد فرمایا دیکھو وہ بحر شام یعنی بحر یمن بلکہ مشرق کی جانب ہے، اور اسی طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمیم داری کی بات اچھی لگی، کیونکہ یہ میری اس بات کے موافق ہے جو اس سے پہلے میں تمہیں دجال کے متعلق خبردار کر چکا ہوں۔ خبردار وہ دجال دریائے شام یا دریائے یمن میں نہیں بلکہ وہ مشرق کی جانب ہے۔ یہ واقعہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 5235 میں بیان ہوا ہے۔ اسے حدیث جساسہ بھی کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے فتنے کو انسانی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے۔ دجال کے پاس غیر معمولی طاقت ہوگی جس کا اشارہ ہمیں احادیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ دجال کے پاس آگ اور پانی ہوں گے، مگر لوگ جسے آگ سمجھیں گے دراصل وہ پانی ہوگا، اور لوگ جسے پانی سمجھیں گے دراصل وہ آگ ہوگی۔ دجال مختلف شعبوں اور جادوگری کے ذریعے سے لوگوں کے ایمان کو بدل دے گا۔ بہت زیادہ تعداد میں شیاطین اس کے ساتھ ہوں گے۔ اس کے پاس بے تحاشا دولت ہوگی جس سے وہ لوگوں کے ایمان خریدے گا۔ وہ زمین پر اس تیز رفتاری سے چلے گا جس طرح ہوا بادلوں کو اڑا لے جاتی ہے۔ دجال کے پاس یہ طاقت بھی ہوگی کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے اور پیدائشی اندھوں کو بینائی دے دے۔ یہ سب طاقتیں اسے اس لیے دی جائیں گی تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لے سکے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کی آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پکا ایمان رکھتے ہوں گے اور ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے محبوب کی محبت ہوگی، وہ دجال سے مغلوب نہیں ہوں گے۔ دجال ایک جعلی جہنم اور جنت بھی ساتھ لائے گا تاکہ لوگوں کو ڈرا کر اپنی جانب راغب کر سکے۔ پیارے دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے بارے میں آغاز سے لے کر انتہا تک امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ دجال 40 دن حکومت کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ وہ آخری مرتبہ اردن کی ایک عفیق نامی گھاٹی پر ظاہر ہوگا۔ وہاں دجال کی مسلمانوں کے ایک بڑے لشکر سے جنگ ہوگی جس میں بہت سے مسلمان شہید ہو جائیں گے، مگر اگلی صبح جب دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو ایسے پگھل جائے گا جیسے دھوپ میں چکنائی پگھل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ دور حاضر میں ہمیں بطور مسلمان کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے دجالی قوتوں کو فائدہ ملے۔ ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ شیطانی طاقت اسلام کو مٹانے میں مصروف رہتی ہیں۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں تو یہ سب شیطان کے چیلے اپنی موت آپ مر جائیں گے اور بے شک فتح حق کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور حالت اسلام میں ہم سب کو موت دے۔
آمین سم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔